अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मेरे चैनल में आपको खुश आमदीद। आज के इस सेशन में हम बात करेंगे कि अगर आपके पास एक SMP है, स्विच माउंट पावर सप्लाई है, और उसकी आउटपुट रेगुलेटेड नहीं है, स्टेबल वोल्टेज नहीं मिल रहा है, आउटपुट वोल्टेज फ्लक्चुएट कर रहे हैं, तो ऐसे में हम कौन सी चीज़ चेक करेंगे सप्लाई में। ये मेरे एक देखने वाले ने मैसेज किया है, कमेंट किया है। कहते हैं कि मेरे पास 48 वोल्ट की पावर सप्लाई है, लेकिन उसकी आउटपुट रेगुलेटेड नहीं है। उसकी आउटपुट जो है वो 20 वोल्ट से लेके 45 वोल्ट के दरमियान अप डाउन हो रही है। तो क्या रीज़न हो सकती है? इसके लिए बहुत सादा सा फार्मूला है कि यहाँ पर हमने लाइन वोल्टेज दिए, AC वोल्टेज दिए, AC को रेक्टिफाई करके हमने इस कैपेसिटर पर चार्ज कर लिया। इसको कहते हैं मेन DC कैपेसिटर। ये वाला जो बड़े वाला कैपेसिटर है, सप्लाई दी, ब्रिज से गुजारी, कैपेसिटर पे स्टोर कर ली। पहला पॉइंट हमारा ये आ जाता है इस कैपेसिटर वाला, कि ये हमारा वो ऐसा टैंक है, पानी वाला टैंक ही इसको कहते हैं, कि जिसके अंदर आपने पानी स्टोर कर रखा है कि जब आपको जितनी ज़रूरत पड़े उसका प्रेशर उसके हिसाब से होगा। अगर ये टैंक ही हमारा नाकारा हो जाए, इसमें स्टोरेज कैपेसिटी कम हो, जितनी हमारी ज़रूरत है ये पानी पूरा ना कर पाए, तो फिर इस टैंक को ही बदल देना चाहिए। तो इस सप्लाई की हालत में मैं ये कहूँगा कि अगर आपके पास ये कैपेसिटर टाइम गुजरने के साथ जब ये पुराना हो जाता है, तो इसके इंटरनल जो इसका इलेक्ट्रोलाइट है वो ड्राई हो जाता है। तो इसकी जो इंटरनल ESR होती है, जो रजिस्टर वैल्यू होती है, वो बढ़ जाती है, जिसकी वजह से ये चार्ज प्रॉपरली स्टोर नहीं कर पाता। अगर ये 200 माइक्रोफैरड का है तो हो सकता है ये 20 माइक्रोफैरड का रह जाए। तो जितना इसको चार्ज स्टोर करना चाहिए था, करने के बाद जब आपने स्विच करवाना है, जैसे ही ये स्विच करने लगेगा, करंट ड्रा करेगा, लाइन वोल्टेज ड्रॉप हो जाएंगे। यहाँ पर जो DC रेल है वो ड्रॉप हो जाएगी। जैसे ही ड्रॉप होगी, सप्लाई हमारी वैसे ही रीबूट में चली जाएगी, क्योंकि SMPS कंट्रोलर को उस वक्त सप्लाई मिलना कम हो जाएगी। पहला ऑप्शन, इस कैपेसिटर को निकाल के चेक कर लीजिए। मैं स्टेप वाइज एक साइड से चलता हूँ। वैसे तो इस फॉल्ट को सेकेंडरी साइड से भी ट्रेस करना शुरू किया जाता है, तो हम इसको स्टेप वाइज, मैं स्टेप 1 इसको कह देता हूँ। स्टेप नंबर 2 होता है, अभी देखिए सप्लाई के अंदर जो हमारा पहला सिम्टम क्या है कि सप्लाई स्टार्ट हो रही है। अगर तो सिरे से सप्लाई स्टार्ट ना हो, 3842 हो, 3842 हो, 43 हो, 44 हो, 45 हो, तो इन ICs में स्टार्टअप वोल्टेज होते हैं। तकरीबन जितनी भी SMPS कंट्रोलर, PWM कंट्रोलर IC होती हैं, तो वहाँ पर VCC कैपेसिटर का यूज़ किया जाता है। TRY स्विचेस हों, टॉप स्विचेस हों, तो वहाँ पे कैपेसिटर, VCC कैपेसिटर किसी न किसी सूरत में मौजूद होता है। तो ये वो कैपेसिटर है, इसको आप चेक करेंगे। पहला हमारा पॉइंट ये मेन DC कैपेसिटर हो गया। दूसरा पॉइंट हो गया हमारा VCC कैपेसिटर। इसको आप वेरीफाई करेंगे। अगर ये कैपेसिटर ड्राई हो जाए, इसकी पहचान क्या होती है कि ये जो हमारी SMPS कंट्रोलर IC होती है, PWM IC होती है, उसके साथ ये छोटा कैपेसिटर जो पिन नंबर 7 पे लगा होगा, तो ये VCC पिन पे होता है। अगर इसका भी इलेक्ट्रोलाइट ड्राई हो जाए और ये प्रॉपरली चार्ज ना कर पाए, तो फ़ौरन से IC स्टार्ट होगी, लेकिन ये कैपेसिटर जो है ये उतनी देर तक बैकअप देता है जब तक सप्लाई प्रॉपरली स्टार्ट नहीं हो जाती। तो कुछ सूरतों में ये होता है कि जैसे ही IC स्विचिंग स्टार्ट करती है, फ़ौरन से ये कैपेसिटर ड्रॉप हो जाता है, VCC पिन फ़ौरन अंडर वोल्टेज लॉकआउट पे चली जाती है। देखें, ये IC एक विंडो के अंदर काम करती है, वोल्टेज की विंडो। कौन सी? 0 से लेके 8, 9 वोल्ट, 10 वोल्ट तक। ये इसको कहते हैं लोअर लेवल, इसको लोअर थ्रेशोल्ड कहते हैं। अंडर वोल्टेज लॉकआउट का थ्रेशोल्ड होता है। इससे लेके इस वोल्ट तक ये IC स्टार्ट नहीं होती, ये इसका लोअर लेवल है। इस लिमिट से ऊपर वोल्टेज जब बढ़ना शुरू होते हैं, 16 वोल्ट तक इसका अपर लेवल है। जब ये VCC पिन 16 वोल्ट पे पहुंचेगी, उस वक्त ये IC अपनी टॉप लिमिट को छू जाएगी। इसको कहते हैं UVLO अपर लिमिट थ्रेशोल्ड, अपर थ्रेशोल्ड भी कहते हैं। इसको OLP भी कहते हैं, ओवरलोड प्रोटेक्शन कहते हैं। तो जब ये वोल्टेज उस लेवल पे पहुंचते हैं 16 वोल्ट पे, तो ये IC अपनी स्विचिंग स्टॉप कर देती है।
یہ ہماری دوسری کنڈیشن ہو گئی۔ ابھی اگر یہ کیپیسٹر اتنا ٹائم نہیں دے پاتا، یعنی اس نے سوئچنگ سٹارٹ کرنی ہے، سوئچنگ سٹارٹ کر کے ایک ٹائم، یعنی انیشلی یہ آپ کہتے ہیں کہ 1 ملی ایمپیئر پہ چارج ہو رہا ہے، آئی سی کو چاہیے 16 ملی ایمپیئر، مثال دے رہا ہوں، تو وہ جو 16 ملی ایمپیئر ہے وہ اتنی دیر تک اس کیپیسٹر نے پرووائڈ کرنے ہوتے ہیں۔ اگر یہ کیپیسٹر پراپرلی چارج سٹور نہیں کر پا رہا تو اس وقت کیا ہوگا کہ یہ فوراً سے ڈراپ ہو جائے گا، آئی سی فوراً سے لاک آؤٹ میں چلی جائے گی، یعنی وولٹیج ڈراپ ہو جائیں گے، آئی سی کہے گی کہ وولٹیج ڈراپ ہوگا، پھر سے یہ ویٹ کرے گی کیپیسٹر، پھر لیول بنے گا، لیول بن کے پھر دوبارہ ڈراپ ہو جائے گا، کیونکہ یہ اس کو پراپرلی آپ کہتے ہیں کہ اگنیشن دے ہی نہیں رہا۔ یہ ہم چیک کریں گے۔ اس کے بعد اگلا جو سٹیپ ہوتا ہے، سوئچنگ سٹارٹ ہوئی، وولٹیج سیکنڈری میں گئے، ابھی وولٹیج سیکنڈری میں گئے، سیکنڈری میں ہمارے پاس، کیونکہ یہ سب سے بڑا سیاپا ہوتا ہے جو الیکٹرولائٹ کیپیسٹر ہیں، ان کی لائف ایکسپائر ہو جاتی ہے۔ جو لوکل کمپنیز ہوتی ہیں وہ ہلکی کوالٹی کے کیپیسٹر یوز کرتے ہیں، جیسے کہ کاپی ہمارے پاس 2 نمبر چلتی ہے، تو نیچیکون کے، نیپون کے، یہ سارے 2 نمبر کیپیسٹر یوز کیے جاتے ہیں، 3 نمبر 4 نمبر، ہمارے پاس تو گریڈ ہی کوئی نہیں ہے۔ یعنی 1 نمبر کیپیسٹر اگر اس کی لائف ہے 20,000 گھنٹہ، تو جو اسی نام سے آپ کے پاس کیپیسٹر استعمال ہو رہے ہیں تو اس کی ہو سکتا ہے 1000 گھنٹہ ہوگی، 1000 گھنٹہ ورکنگ آور، تو وہ بہت جلدی ایکسپائر ہو جائیں گے، ڈی ویلیو ہو جاتے ہیں۔ تو یہ کیپیسٹر، اگر کوئی بھی کیپیسٹر انٹرنلی لیک ہو جائے اس کا ٹمپریچر بڑھنے سے، کیونکہ آؤٹ پٹ سائڈ پہ یہ بہت زیادہ کرنٹ ڈرا ہو رہی ہوتی ہے، چارجنگ ڈسچارجنگ ہو رہی ہوتی ہے، تو یہ لائف ایکسپائر ہو جاتے ہیں۔ ان میں کوئی بھی کیپیسٹر اگر لیک ہو جائے، شارٹ سرکٹ ہو جائے انٹرنلی، تو بھی کیا ہوگا کہ یہ وولٹیج اس لائن پہ بلڈ ہی نہیں ہونے دے گا۔ ابھی یہ کیپیسٹر بھی ہم اس کو گن لیتے ہیں اپنی کاؤنٹنگ میں۔ اگر ان میں سے کوئی کیپیسٹر لیک ہو جائے، انٹرنلی شارٹ سرکٹ ہو جائے، تو کیا ہوگا، اگر ہماری سپلائی 48 وولٹ کی ہے، 48 وولٹ جب بنیں گے تو 48 وولٹ بننے پر ہمارا یہ فیڈ بیک سرکٹ ورک کرے گا۔ یہاں پر ایک ہے ہمارا آپٹو کپلر، یہ آپٹو کپلر کی ایل ای ڈی، اور اسی کے آپٹو کپلر کی یہ فوٹو ڈائیوڈ، فوٹو ٹرانزسٹر ہے۔ تو یہ ایک پیس ہے، یہ جو لگا ہوا ہے، تو ایک سائڈ پہ اس کا ایل ای ڈی شو کی گئی ہے یہاں پر، اور ٹرانزسٹر اس کا یہاں پہ شو کیا ہے۔ تو یہ اس وقت ایکٹیو ہوگا جب یہاں پہ 48 وولٹ بنے گے، جب یہ وولٹیج بننے ہی نہیں دے رہا، کیوں کہ یہ کیپیسٹر ہمارا، یہ ریکٹیفائر بھی شارٹ ہو سکتا ہے، تو اس کو بھی ہم کنسیڈر کر لیتے ہیں۔ اگر ہمارا یہ شارٹ کی ریکٹیفائر یہ جواب دے گیا، کیپیسٹر جواب دے گیا، کیپیسٹر اپنی ای ایس آر ویلیو ڈاؤن کر گیا یا اپ کر گیا، دونوں صورتوں میں یہاں پر وولٹیج نہیں بنیں گے، لیکن وہ ایک لیول پہ جائیں گے، لیکن یہ اس کو ڈیٹیکٹ ہی نہیں کر پا رہا۔ عموماً کیا ہوتا ہے کہ جب آپ 40 وولٹ سے زیادہ کی پاور سپلائی یوز کرتے ہیں تو اس وقت یہ TL431 یوز نہیں ہوتا، وہاں پہ ایک نارمل زینر استعمال کرتے ہیں، ہو سکتا ہے 48 وولٹ کا زینر، وہاں پہ یہ 2 وولٹ 24 وولٹ کے 2 زینر لگے ہوں گے، اور آپٹو کپلر کی سیریز میں، ایل ای ڈی کے سیریز میں وہ لگا ہوگا۔ تو جو بھی چیز ہوگی، جب تک یہ 48 وولٹ اس لائن پہ مینٹین نہیں ہوں گے، یہ آئی سی سوئچ کرے گی۔ ابھی جب تک یہاں پر یہ وولٹیج مینٹین نہیں ہوں گے تو یہ ڈیٹیکٹ ہی نہیں کر پائے گا۔ اس کے لیے ہمیں یہ چیک کرنا پڑے گا، یہ کیپیسٹر ریکٹیفائر، تو یہ ہمارے آؤٹ پٹ سائڈ پہ یہ لگے ہوئے ہیں، ریکٹیفائر یہ لگا ہوا ہے، کیپیسٹر یہ، کوئی بھی سپلائی ہوگی، یہ لازمی نہیں ہے کہ یہی سپلائی ہو، کوئی بھی سپلائی ہوگی، اس کا جو فالٹ فائنڈنگ ٹربل شوٹنگ ٹیکنیک ہے وہ یہی رہے گی۔ آپٹو کپلر پلس ہمارا جو بھی ریفرنس سرکٹ ہوگا اس کو آپ چیک کر لیں گے۔ اس کے بعد ایک اور بہت ہی جو کریٹیکل چیز ہوتی ہے، ابھی اس فالٹ سے ریلیٹڈ، اگر یہ وولٹیج مینٹین نہیں ہو رہے، ایک تو یہ فیڈ بیک نہیں ملے گی، ابھی آئی سی سوئچ کر رہی ہے، پچھلا سرکٹ ہمارا یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، آئی سی نے سوئچنگ سٹارٹ کی، لیکن اس کو فیڈ بیک نہیں آئی۔ اس فیڈ بیک کے نہ آنے سے ابھی آئی سی نے فل ڈیوٹی سائیکل، آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں تک یہ اس نے آن ہونا تھا، تو یہ فل اس نے اپنا ڈیوٹی سائیکل یوٹیلائز کر لیا، تو جتنا بھی میگنیٹک فیلڈ اس نے بنانا تھا بنا لیا۔ جب میگنیٹک فیلڈ فل بنے گا تو ساتھ ہی ساتھ
یہ وائنڈنگ تو ہماری وولٹیج بننے نہیں دے رہی کیونکہ اس میں تو شارٹ سرکٹ ہے، تو یہ وائنڈنگ جو ہے اس وائنڈنگ میں بھی اسی میگنیٹک فیلڈ کی ریشو سے وولٹیج بن رہے ہیں، تو یہ وولٹیج اتنے زیادہ بنیں گے کیونکہ ڈیوٹی سائیکل زیادہ ہونے کی وجہ سے میگنیٹک فیلڈ فل ایکسپینڈ ہوگا، فل کور میگنیٹائز ہوگی، وائنڈنگ میگنیٹائز ہوگی، تو وولٹیج یہاں پر بنیں گے۔ یہ وولٹیج جب یہاں پہ پہنچیں گے، ابھی جو میں نے پہلے بات کی تھی کہ اس آئی سی کی جتنی بھی PWM کنٹرولر ہوتی ہیں ان کی ورکنگ ونڈو ہوتی ہے، آپ کہہ سکتے ہیں کہ 10 وولٹ سے لے کے 16 وولٹ کے درمیان اس نے ورک کرنا ہے۔ جیسے ہی سپلائی 16 وولٹ سے اوپر جانے کی کوشش کرے گی، کیونکہ یہاں پر میگنیٹک فیلڈ فل یوز ہو گیا، جب وولٹیج بڑھے آئی سی اسی وقت اوور لوڈ پروٹیکشن میں چلی گئی، آئی سی کو پتہ چل گیا کہ جی میکسیمم لیمٹ جو ہے وہ اچیو ہو چکی ہے، کیوں کہ وولٹیج جو ہے وہ اپنے لیمٹ سے بڑھ گئے۔ جیسے ہی وولٹیج بڑھے آئی سی نے اپنی ڈرائیو سٹاپ کی، جیسے ہی ڈرائیو سٹاپ کی جتنے وولٹیج آپ کہتے ہیں کہ یہ 45 وولٹ تک تو جا چکے تھے، یہ 45 تک گئے تھے لیکن ساتھ ہی سوئچنگ سٹاپ ہوئی، کیوں کہ شارٹ سرکٹ یہاں پہ تھا، آئی سی نے فل سوئچ کیا، میگنیٹک فیلڈ زیادہ بننے کی وجہ سے یہ وولٹیج بڑھ گئے، آئی سی آف ہو گئی، پھر وولٹیج ڈراپ ہو جائیں گے۔ جب یہ وولٹیج دوبارہ ڈراپ ہو کر نیچے آئیں گے، کتنے آپ کہہ سکتے ہیں 8-10 وولٹ، کیونکہ ایگزلری سے جو وولٹیج آ رہے تھے وہ ابھی آنا سٹاپ ہو گئے کیونکہ میگنیٹک فیلڈ سٹاپ ہو گیا، کیونکہ اس نے سوئچنگ سٹاپ کر دی۔ تو یہ وولٹیج پن جیسے ہی ڈراپ ہوگی آئی سی پھر سے سٹارٹ کرے گی، اپنی ورکنگ ونڈو میں آئے گی، پھر سے وولٹیج بننا شروع ہو جائیں گے، تو یہ اس طرح بننا شروع ہو جائیں گے، بنیں گے کم ہوں گے، بنیں گے کم ہوں گے، یہ نظام چلے گا۔ ابھی اس میں ایک اور بھی سائنس ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، یہ سرکٹ بھی ٹھیک ہے، یہ سرکٹ بھی ٹھیک ہے۔ یہاں پر ماسفیٹ کے سیریز میں ایک کرنٹ سینس رزسٹر لگی ہوئی ہے، یہ والی، اگر کسی وجہ سے اس کا جو جوائنٹ ہے ڈرائی سولڈ ہو جائے، وہ کیوں ہوگا؟ کیونکہ یہ ماسفیٹ بھی پاور ڈیوائس ہے، پاور سوئچ ہے، اور یہاں پر جو رزسٹر ہے بعض اوقات یہ اوور فل لوڈ پہ چلنے کی صورت میں یہ ہیٹ ڈسپیٹ کرتی ہے، اس کی وجہ سے جو سولڈر ہے ان پوائنٹس والا یہ ڈرائی سولڈ ہو جاتا ہے۔ اگر یہ ڈرائی سولڈ ہو جائے تو جب بھی ڈرائی جوائنٹ ہوتا ہے تو وہاں پر کانٹیکٹ ریزسٹنس بڑھتی ہے۔ اگر یہ ریزسٹنس 0.68 اوہم کی ہے تو اس پہ ہو سکتا ہے 1 اوہم ریزسٹنس ہو جائے گی، تو جو کرنٹ چلنے کی وجہ سے اگر 1 ایمپیئر کرنٹ چل رہی ہے تو 1 ایمپیئر کی وجہ سے پہلے اگر 0.68 وولٹ ڈراپ ہو کر کرنٹ سینس پن کو جا رہے تھے، اگر یہ ریزسٹنس 1 اوہم ہو جاتی ہے، تھوڑی سی بڑھ جاتی ہے، تو وہ 1 وولٹ یہاں پر چلا جائے گا۔ سرکٹ وہی ہے، کام وہی کر رہا ہے، لیکن ڈرائی جوائنٹ کی وجہ سے یہاں پر جو وولٹیج لیول ہے وہ ڈفر کر جائے گا، وہ بڑھ جائے گا۔ جیسے ہی بڑھے گا آئی سینس پن پہ جیسے ہی وولٹیج جائیں گے، وہاں پہ کرنٹ بڑھنے کی وجہ سے یہ آئی سی فوراً سے اپنی آؤٹ پٹ کو آف کر دے گی، کیونکہ اوور کرنٹ پروٹیکشن آن ہو جائے گی۔ تو اوور کرنٹ پروٹیکشن کی وجہ سے یہ آئی سی فوراً سے آف کرے گی، جیسے ہی آف کرے گی وولٹیج ڈراپ آئے گا، جیسے ہی پھر دوبارہ یہ لیول ڈراپ ہوگا آئی سی پھر سے سوئچنگ موڈ میں جائے گی، بس یہ کام چلتا رہے گا۔ تو اس کا سولڈر آپ ریموو کیجئے، دوبارہ نیا سولڈر کیجئے، کام چلے گا۔ ماسفیٹ کے جوائنٹس کو دوبارہ سے ری سولڈ کر دیجئے، یہ بھی ہو جائے گا۔ اسی طرح ٹرانسفارمر کے یہ جو جوائنٹس ہیں ان کو بھی آپ پرائمری کے جوائنٹس اسپیشلی ان کو آپ ویریفائی کر لیجئے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جن کی وجہ سے آئی سی بار بار فلکچویشن میں جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ ہماری یہ جو وائنڈنگ ہے، ایگزلری وائنڈنگ ہے، اگر اس میں پرابلم آ جائے، اس کا یہ ڈائیوڈ اس کی چھٹی ہو جائے، یہاں پر ڈرائی جوائنٹ ہو جائے اس کے کسی ایک اینڈ پہ، تو یہ بھی وولٹیج نہیں پہنچیں گے، تو جو دوبارہ سے یہ ریچارج کرنا ہے اس کیپیسٹر کو یہ نہیں ہوگا، تو بھی یہ ریبوٹ کرے گی۔ ابھی دیکھیے کتنے ریزن ہو گئے۔ پہلا ریزن یہ بڑا کیپیسٹر، دوسرا ریزن یہ چھوٹا کیپیسٹر، تیسرا ریزن یہ ہماری ریزسٹنس پاور جو کرنٹ سینس رزسٹر ہے جو کہ ماسفیٹ کے سورس پن کے ساتھ لگتی ہے، ماسفیٹ ہو گئی، ٹرانسفارمر کی پرائمری ہو گئی، اس ٹرانسفارمر کی پرائمری کے ساتھ بغل میں جو آکسیلری وائنڈنگ ہے اس کا یہ والا ڈائیوڈ، اگر یہ یا اس کے ریلیٹڈ یہ جو پاتھ ہے اس پہ کوئی بریکیج آ جائے تو بھی یہ پرابلم آتا ہے۔
सेकेंडरी के ये कैपेसिटर, सेकेंडरी का रेक्टिफायर, हमारा जो वोल्टेज डिवाइडर नेटवर्क है जो कि रेफरेंस सर्किट है उसमें प्रॉब्लम आ जाए, PC817 या कोई भी ऑप्टोकपलर जो भी लगा हुआ फीडबैक के लिए, अगर इनमें से कोई कंपोनेंट भी मिसबिहेव करेगा तो ये IC, ये SMPS कंट्रोलर बार बार रीबूट में जाएगी, उसकी वजह से फ्लक्चुएशन होगी। आप इन पॉइंट्स को चेक कर लीजिए तो आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। मोस्ट ऑफ द टाइम यही वो चेक पॉइंट्स होते हैं जिसकी वजह से SMPS की आउटपुट जो है वो फ्लक्चुएट करती है, बार बार अनरेगुलेट होती है, स्विंग बनाती है, अप जाती है, डाउन जाती है, अप जाती है, डाउन जाती है। तो आउटपुट वोल्टेज को मेंटेन करवाने के लिए फीडबैक नेटवर्क, ये चीज़ें चेक कर लीजिए। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए मालूमाती होगी। अगर मालूमाती है तो इसको लाइक कर लीजिए। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल नोटिफिकेशन फॉर ऑल कर लीजिए ताकि मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।